امام حسین نے شہید ہونا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پتا ہے کہ میرے لال نے شہید ہونا ہے، شیر خدا کو بھی علم ہے کہ شہید ہونا ہے، نبی کے گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ اس نے شہید ہونا ہے، اور پھر بھی ان کی تربیت کیسے ناز سے کی جا رہی ہے۔ یعنی کسی باپ کو یہ پتا ہو کہ میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے، ایسا ظلم ہونا ہے، اور پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنا کیسے ہوگا؟ ذرا خود ہی باپ ہے، گھر والے ہیں، بچوں والے ہیں، ذرا اندازہ تو لگائیے کس دل کے اوپر کیسے گزرتی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی علم تھا کہ میں نے ایک دن اللہ میں قربان ہو جانا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ لوگ ہماری طرح کمزور ایمان والے نہ تھے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں میں فائز تھے، وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ ہر وقت اس اشتیاق میں رہتے تھے کہ کب وہ وقت آئے میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو قربان کروں۔ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، وہ تو دعائیں کر کر کے وہ وقت مانگا کرتے تھے، یہ مالک وہ وقت کب آئے گا کہ جب میری جان تیرے سپرد ہو جائے گی، جب میں اللہ کے لیے اپنے سر کو قربان کر دوں گا۔ وہ اپنے سر کو اللہ کی راہ سے بچانے والے نہ تھے، وہ راستے تلاش کرنے والے نہ تھے کہ کہیں کوئی بچت کی کا راستہ مل جائے، کہیں کوئی راہ مل جائے کہ جس سے ہم اپنی جان کو بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو تکلیف سے بچا سکیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر نیت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو مصیبت آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت آ جاتی ہے تو وہ واویلا نہیں کرتے، وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو بندہ یہ کیفیت اختیار کرتا ہے مصیبت آنے پر، وہ یہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا، میں رب کا ہوں اور رب ہی کی طرف جانے والا ہوں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر رب کی رحمتیں ہیں، فاولئک هم المہتدون، رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ وہ نہیں جو صرف نمازیں پڑھ لے، ہدایت یافتہ وہ ہے کہ جو مصیبت آنے پر صبر بھی کرے، جو اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ یہ نہیں کہ نعمتیں ملے تو بندہ خوشی سے رہے اور مصیبت کا وقت آئے اور بندہ دل میں سوچنا شروع کر دے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، دل میں طرح طرح کے اعتراض نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا، پاس جانا ہے، تو یہ میرا وجود، میرا سب کچھ میرے رب کا ہے، تو رب نے لے لیا تو کیا ہوا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے جو جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ فقط اس لیے نہیں تھا کہ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں، ان کی بہادری کے چرچے کریں، نہیں، یہ مقصد نہ تھا، یہ تو مقصد پہلے ہی حاصل ہو چکا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں امام حسین کے جو چرچے کیے ہیں، جس کا چرچا اللہ کا نبی فرمائے، اور نبی بھی وہ جو نبیوں کا سردار ہو، وہ نبیوں کا سردار جس ذات کو اپنے کندھوں پر سوار کرے، اس سے بڑی شہرت کیا ہوگی، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی۔ عزت اور شہرت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کو عطا کر گئے، ایسی شہرت، ایسی عزت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی، جن کے بارے میں میرے نبی فیصلہ فرما گئے یہ تو جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جانے کا مقصد اپنے نانا کے دین کے قوانین کی سربلندی تھا، دین کے مزاج کو سمجھانا تھا۔ وہ کیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کربلا کے میدان میں فرمائی
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کربلا کے میدان میں گئے، شہداء کا نذرانہ پیش کیا۔ بعض بدبخت لوگ اس میں، جیسے یہ وہابی لوگ یا دیوبندیوں میں سے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ، یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے گئے تھی، یہ کوئی جہاد نہیں تھا، یزید تو ٹھیک تھا بس۔ معذرت اس طرح کا یہ غلط الزام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا کر اپنی ہی آخرت برباد کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ ان سارے لوگوں کے منہ پر تماچا ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے۔ وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں من رعا سلطان جائرا، جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں کربلا میں آیا کیوں، فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو ظالم بادشاہ کو دیکھے، وہ بادشاہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے اور لوگوں کے معاملے میں گناہ سے کام لیتا ہے، اور پھر کوئی بندہ اس بندے کو اس حالت سے تبدیل نہیں کرتا، اس ظالم کو روکتا نہیں ہے، نہ اپنے قول کے ساتھ نہ اپنے فعل کے ساتھ، وہ کسی بھی طریقے سے اس ظالم کو اس حرکتوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی ظالم کی صف میں کھڑا کر دے گا، یعنی اس کا انجام بھی ہوگا جو اس ظالم بادشاہ کا انجام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا أَحَقٌ، میں نبی کا نواسا اس سب سے زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی حکمران کرتا ہوں، میں اس کی نافرمانی کو ختم کر دوں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آئے اس لیے تھے، یزید جو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کر رہا تھا، جو شراب کو عام کر رہا تھا، جو نماز کی پابندی کو اٹھا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کر رہا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آپ نے میدان سجایا، میدان میں اترے تاکہ میں اپنے آقا کی اس بات سے وفا کر سکوں کہ میرے دین کا اصول یہ ہے کہ جب اللہ کی زمین پر کوئی بادشاہ، کوئی ظالم سر اٹھائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اسے روک دے۔ یہ تھا مقصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا جانے کا اور اپنے گھر والوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا۔ آپ اس خطبے کو اپنے دل میں اتاریں اور ہر بندہ اپنے گریبان میں جھونکے، کیا آج حکمران اللہ کے حرام کردہ کو حلال نہیں کر رہے؟ کیا آج سے پہلے جو حکمران گزرے ہیں اور آج تک جو موجود ہیں، کیا یہ اللہ کے خلاف سود جسے جنگ کہا گیا، کیا اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے؟ اللہ کے حرام کردہ کو اللہ سے جنگ کا اعلان نہیں کرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو جو اللہ نے حرام کیے اسے حلال کرنا اور حلال کردہ کو حرام کرنا اور نبی کی سنت کی مخالفت کرنا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا، زیادتی کا معاملہ کرنا، کیا انہوں نے نہیں کیا؟ اور پھر ہم خود ہی احتساب کر دیں کہ ہم نے کیا اپنی زبان سے روکا، کیا ہم نے اپنے عمل سے روکا؟ ہماری ایک عادت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نمازی، ہم ہیں حاجی، ہمیں کیا اسی صحیح ہے نا، باقی جو مرضی خدا رہے، میں ٹھیک ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں کسی کا حق نہیں کھاتا،
ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ غلط بات نہیں کرتا، بس وہ کام پہ جاتا ہوں، حلال روزی کماتا ہوں، گھر واپس آ جاتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، بس کام ختم۔ بھئی اگر یہی اسلام تھا، امام حسین نے اپنے گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں قربان کیے؟ اگر یہی اسلام تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے بیٹھے رہتے۔ اور یہ کتنا بڑا مقصد ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے جس نے اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دیا۔ اب خود ہی اندازہ کرو کہ یہ چھوٹا کاز نہیں ہے، یہ چھوٹی منزل نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں جسے ہم بھلا دیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ تو غور کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس منزل کو پانے کے لیے، کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی؟ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، میں نے کیا کیا؟ کیا میں نے کبھی کسی ظالم کو روکنے کی کوشش کی؟ روکنا تو بات کی بات ہوتی ہے، ہم میں لوگوں کی کثرت ہے جو ایسے ظالم حکمرانوں کی حمایتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جب برے بندے کھڑے ہوں گے، ان برے بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا کہ جس نے دوسرے کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر بندہ وہ ہوگا اور سب سے شرمندگی اس بندے کو ہوگی کہ جس نے دوسری کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر دیا۔ تو آج ظاہر کر کے خدا را اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ ہمارا تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشن پر چلتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، کیا ہم نے بھی کبھی آواز اٹھائی ہے؟ ہم اپنے چاچے کی کہنے کی وجہ سے، محلے داری کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے کبھی کسی پارٹی کی سپورٹ، کبھی کسی پارٹی کی سپورٹ، اور معلوم ہوتا ہے اللہ نے عقل ہر بندے کو دی ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، لیکن پھر بھی حمایت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ یعنی امام حسین کا ایک طرف نام بھی لیتے ہیں اور ان کی قربانی کے خلاف عمل بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہی تو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے قربانی دی تھی، لوگوں کبھی ظالم کا حمایت ہی نہیں اور نہ بننا۔ ہمیں یزیدی یہی تو کہتے تھے کہ آپ اسے حاکم مان لیں، آپ کو جانے دیتے ہیں، آپ اسے مان لیں، ہم آپ کو جانے دیتے ہیں، لیکن آپ نے ایک ہی بات کی، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، کہ جان دینا تو قبول ہے لیکن ظالم کی حمایت نہیں کر رہے۔ اور ہم کتنے نیچے جا چکے، مرنا تو دور کی بات، مرنا دور کی بات، ہمیں کوئی مارے گا نہیں آگے، ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ظالم کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ یزیدی فوجیوں نے اپنی تنخواہوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، انہوں نے ظالم کی حمایت کی۔ کیا ہم یزیدی فوج والا کردار ہم تو ادا نہیں کرتے؟ اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں یہ درس دے گئے، کبھی بھی باطل کی حمایت نہیں کرنی، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، حتیٰ کہ ہماری جان چلی جائے۔ اور پھر ہمارے رشتہ داریوں میں، محلے داریوں میں، اور جہاں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، کہ یہ ایک موقع ایسے آتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو غلط ہے نا وہ میرا بھائی کر رہا ہوتا ہے، وہ جو غلط ہے نا وہ میرے برادری کا بندہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جو غلط ہے نا وہ میرا بیٹا کر رہا ہوتا ہے، وہ غلط کوئی اپنا کر رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجبوری ہے ان کی کریے جی، پڑھائی ہو یا ساتھ دینا، ملےداری ہے جی ان کی کریے، مخالفت نہیں نہ لڑی۔ دین یہ ہے کہ بھائی ہو جو کچھ بھی ہو حق کے ساتھ کھڑے ہونا، جان بھی چلے جائے حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ یہ برادری دے کر، یہ بھائی دے کر، یہ رشتہ داری دے کر، یہ تعلق دے کر، یہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلے جانا، یہ دین نہیں ہے، یہ اپنی مستی ہے، اپنے آپ کو شیطانیت کو خوش کرنا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا جب اصول کی بات آ جائے، حق کی بات آ جائے، بیٹا بھی ہاتھ میں قربان کرنا پڑ جائے کر دو، بیٹے کو پیاسا بھی شہید کروانا پڑ جائے، علی اصغر جتنی عمر ہو تب بھی شہید کروا دو،
لیکن باطل کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہونا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ کیا ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم محلے داری میں دیگر جگہوں پر آگے پیچھے ہم کس مزاج کے بندے بن چکے ہیں؟ بھئی حسینی مزاج بنانا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا نام لے کر ہم جنت میں جائیں گے، بالکل جائیں گے، لیکن ان کی مخالفت کر کے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ یعنی نام امام حسین کا اور پھر کام یزیدیوں والے، یہ نہیں چلے گا۔ یعنی اور ہماری عادت کیا؟ آج 10 محرم ہے، آج ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے امام حسین کو ایک ٹچ کے طور پر بنا لیا ہے۔ یعنی زندگیوں میں ہم نے مختلف طرح کے ایک ٹچ لگائے ہوئے ہیں، چلو 10 محرم آ گئی، امام حسین کا نام لے لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ کوئی بات ختم نہیں ہوتی، پوری زندگی میں امام حسین کا عمل لانا پڑتا ہے۔ امام حسین کو دیکھ کر بہادری دکھانی پڑتی ہے، حق کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل تھا، حق کا ساتھ دینا، یہ بات سمجھانے کے لیے کتنی قربانی دی، ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ذرا خود ہی اندازہ کریں۔ ہم کہتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں مخالفت نہیں لیتی، مخالفت نہیں لیتی، مخالفت نہیں لیتی، انہوں کی لوڑ پئی ہے دوسرے نال لڑ دی، بھی لوڑ پڑی ہے، حاجت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حق کی خاطر مخالفت لو۔ یہی تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو ظالم سلطان کو دیکھے وہ تول و فیر کے ساتھ نہ بدلے، وہ بھی اسی طرح کا ہوگا۔ مطلب کیا؟ مخالفت لو۔ میرے آقا نے فرمایا افضل ترین جہاد، افضل ترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ رہے ہیں۔ اسلام ہمیں مخالفت کا درس دیتا ہے، ہم کہتے ہیں مخالفت نہیں لینی چاہیے، بھئی جو باطل مخالفت لینی ہے، اگرچہ وہ کعبے کا متولی ہو۔ یزید کعبے کا متولی تھا، اپنے دور حکومت میں اس واقعے سے پہلے وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا، وہ حاجیوں کے انتظام کیا کرتا تھا، مدینہ منورہ کی مسجد کا انتظام وہ کروایا کرتا تھا۔ کیا اس وجہ سے وہ اچھا ہو گیا؟ نہیں، جو اسلام کے اصولوں کی مخالف چلے گا وہ غلط ہے، چاہے وہ کعبے کا متولی کیوں نہ بن جائے، وہ حاجیوں کو پانی پلانے والا کیوں نہ بن جائے۔ جب حق کی بات ہے، اصول کی بات ہے، تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کر کیا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے وہ کر کیا رہا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے، جگہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ ابو جہل بھی تو حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ کعبے آقا علیہ السلام کے زمانے میں جب اسلام آ چکا تھا، آقا علیہ السلام ادھر موجود تھے یا ادھر مدینہ شریف میں چلے گئے تھے، جو کعبہ اللہ میں جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، جو کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ ابو جہل، ان لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کافر سے بھی لینا چاہے لے لیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ بندہ صحیح ہو گیا۔ یعنی کسی نے آج تک ابو جہل کے حاجیوں کو پانی پلانے کی وجہ سے، کعبے کی خدمت کرنے کی وجہ سے نہیں، اصولی بات ہے، اس نے دین کی مخالفت کی ہے۔ جب دین کی مخالفت آئے گی یہ عمل پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے اس نے کیا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ بہترین اصول بنانے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کردار میں ڈالنا ہے۔ کبھی بھی کسی موڑ پر ہم نے تعلق داری کو دیگر چیزوں کو بنیاد بنا کر اپنی آخرت نہیں خراب کرنی۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری رات اپنی بہن کو بات ارشاد فرمائی کہ جب 70 کے قریب اپنے خاندان کے افراد شہید ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے بہن اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا۔ اور اپنی بہن کو یہ بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے میری بہن، یہ ساری دنیا جتنی زمین پر لوگ مخلوق موجود ہیں سب نے ایک دن چلے جانا ہے، آسمان میں جتنی مخلوق ہے میری بہن اس نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، رہنا ہے تو میرے رب نے رہنا ہے۔ اور کہنے لگے اے میری بہن، میری ماں اس جیسی کوئی ماں نہ تھی، میرا باپ اس جیسا کوئی باپ نہ تھا، میرا بھائی اس جیسا کوئی نہ تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئی تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ یعنی میں دلاسا دے رہے کہ ہر ایک نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب وہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہ دنیا سے چلے گئی تو میں بھی چلا جاؤں گا، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ میری بہن کہنے لگے میری بہن، جب
میرا انتقال ہو جائے گا، تو یاد رکھنا میرے انتقال کے اوپر اپنا گریبان نہ پھاڑنا، اپنے چہرے پر اپنے سینے پر ہاتھ نہ مارنا اور وابیلا بھی نہ کرنا۔ یہ درس تھا امام حسین، یہ درس تھا کہ بیماری مصیبت آنے پر اپنوں کے جانے پر وابیلا نہیں کیا جاتا، نوحہ اور ماتم نہیں کیا جاتا۔ اور نوحہ اور ماتم کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث میں اس کی مذمت آئی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جو لوگ نوحہ کرتے ہیں۔ مسلمان کو یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اگر شہید کے انتقال پر ماتم کرنا درست ہوتا تو امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے لیے درست ہوتا کہ ان کے سامنے تو ان کے خاندان کے افراد شہید ہو چکے تھے، اور ایک مرد سیدہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ چکے تھے۔ اور جس عورت نے اتنے لاشیں اٹھائے ہوں، جس چھوٹی عمر میں اتنے غم برداشت کیے ہوں اور چند ہی دنوں میں اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، اگر ماتم کرنا جائز ہوتا، نوحہ کرنا جائز ہوتا تو امام حسین کی بہن سیدہ زینب کے لیے جائز ہوتا۔ لیکن اسلام کا اصول یہ یاد رکھیں، مسلمان اسلام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہنا یہ ہوتا ہے سر جھکا لینا، سر جھکا لینا۔ کس بات پہ سر جھکانا؟ اللہ کی باتوں پر سر جھکا لینا۔ میرے رب نے جو کہا قبول کیا، اپنی عقل پیچھے، اپنے رب کا حکم آگے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام یہ نہیں کہ جو عقل چاہے، جو میرا جذبہ چاہے میں اس پر عمل کروں۔ انسانی جذبہ یہ ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو کچھ پیٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عقل اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ اس جذبے کو کنٹرول کرنا۔ اگر غم آئے، دکھ آئے تو نوحہ نہیں کرنا، بین نہیں کرنا، وبیلا نہیں مچانا، بلکہ یہ کہنا ہے جو قرآن میں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرزو آ جانا ایک فطری بات ہے، لیکن اس پر وبیلا کرنا، ماتم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے جو آخری درس دیں گے وہ بھی یہی دیں گے کہ اسلام کے قانونوں کی پاسداری کرنی ہے، جتنی بھی مصیبت آ جائے۔ ہم یہاں پر اسلامی قانون کی پاسداری کرنے کے لیے تو آئے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات تھی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات تھے۔ اس کے بعد آل رسول کی ایک لمبی لسٹ ہے، بڑے بڑے نام، امام باقر صادق، امام جعفر صادق، یہ بڑے بڑے نام، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اہل بیت میں بڑے بڑے نام ہیں۔ ان کے ادوار میں کتنی بار محرم و حرام آیا، لیکن کیا کبھی کسی نے ایک بار بھی محکم کیا؟ نہیں۔ کیا کبھی کسی ایک امام نے لکھا ہو کتاب کے اندر کہ ماتم کیا جائے؟ ان کے دور کے اندر 10 محرم کو یا کسی بھی دن اس بات کو لے کر ماتم کیا ہو؟ نہیں۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا اور یہ درست ہوتا تو امام زین العابدین کرتے، جنہوں نے لمبی عمر پائی، امام باقر کرتے جنہوں نے لمبی عمر پائی، امام جعفر صادق کرتے جنہوں نے لمبی عمر پائی، امام موسیٰ کاظم کرتے جنہوں نے لمبی عمر پائی، لیکن نہیں۔ لہذا معلوم ہوا یہ الٹی حرکت ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی تعلیم نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی تعلیم یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینی ہے، اور پھر جب جو جان قربان کر دی جائے تو پھر اس پہ وبیلا نہیں کرنا، اس پہ ماتم نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ ہمارے بھی اولاد کا کبھی انتقال ہوتا ہے، بھائی کا انتقال ہوتا ہے، تو بھائی کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، سب کچھ برباد ہو جائے، کبھی بھی وبیلا نہیں کرنا۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درس۔ امام حسین کو جو پریشانی پہنچی، جو دکھ پہنچا، جو تکلیف پہنچی، ہمیں وہ کبھی نہیں پہنچتا۔ ایسا دکھ بعد میں کسی زمانے میں کسی بندے کو نہیں پہنچا۔ تو لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاز کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں یہ حصہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ میں نے کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا، کبھی بھی میں نے جو اللہ کی
مخالفت کرنے والے ہیں، دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، ان کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی۔ آپ سے حق پر کھڑا ہوا نہیں نہ جاتا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ باطل کے سامنے بھی کھڑے نہ ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کمزور ایمان ہوتا ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرو میرے بھائی کہ باطل کے سامنے نہ کھڑے ہو، حق کا ساتھ بھی دے سکتے نا تو مخالفت بھی نہ کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حق کا ساتھ دیں اور جو بندہ غلط کہہ رہا ہے اس کا غلط کہے، اپنے اندر یہ ایبلٹی پیدا کرے۔ مسلمان سب سے پہلا جملہ جس سے مسلمان ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ اسلام کی جو پہلی ابتدا ہوتی ہے نا تربیت کی، وہ مخالفت سے ہوتی ہے۔ اسلام اولین جو سکھاتا ہے نا، سب سے پہلے کہتا ہے کہ بندہ کہے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی اسلام کی جو پہلی بات ہے وہ مخالفت، جب تک بندہ مخالفت نہیں نہ کرتا باطل کی، اسلام ہی نہیں آتا۔ اسلام تب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اگر اسلام کی جنگ کیا تھی؟ میرے آقا یہی تو کہتے تھے میرے رب کے سوا کوئی خدا نہیں، سارے جھوٹے ہیں، جو جھوٹا سے جھوٹا کہو۔ میرے آقا اسلام ساری زندگی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر اسلام کی تبلیغ کی ابتدا مخالفت سے ہوئی ہے تو لہذا یہ مخالفت سمجھا کریں۔ مخالفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اپنے لیے، ایک دین کے لیے۔ دین کی اپنے لیے مخالفت نہیں کرنی، دین کے لیے مخالفت سر چڑھ کے لگی، دین کی بات ہے تو جان بھی لگا دیں، پیسہ بھی لگا دیں، سب کچھ لگا دیں، لیکن اپنے لیے نہیں۔ اس کی مثال سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ نے مشہور پہلوان کافروں کا اسے قبضے میں لے لیا، اس کی تلوار چھوٹ گئی، آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے، تلوار نکالی، اس کا سر اتار لینا ہے۔ جب آپ نے تلوار اس کے گردن کے قریب کی، اس نے غصے میں آ کر امام علی مقام علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ جب تھوکا سیدنا علی بن مرتضیٰ واپس آ گئے، اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ کیوں چھوڑا مجھے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کا دشمن ہے تو اللہ کا دشمن ہے، اس لیے میں تجھ پر تلوار چلا رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھے تھوک دیا تو میرا اپنا عمل آ گیا، اب میری عزت کا مسئلہ آ گیا، میری بات آ گئی کہ تو نے میری توہین کی ہے، لہذا میں اپنی وجہ سے کسی کو مارنا نہیں چاہتا، میں اپنے عمل کے اندر خلوص کو، اگر میں اب تجھے قتل کرتا تو اس میں یہ شائبہ موجود تھا، اس میں یہ غصہ یہ بھی شامل ہو جاتا کہ تو نے میری بے حرمتی کی ہے، لہذا میں اپنے عمل کو خالص اپنے رب کے لیے بنانا چاہتا ہوں، اپنے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے مخالفت نہیں، لیکن دین کے لیے سر چڑھ کے مخالفت کرنی چاہیے، دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی چاہیے، دین کے لیے اولاد بھی قربان کرنی چاہیے، کر دینی چاہیے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے در پر ایک مانگنے والا آیا اور اس نے کہا کہ میں حاجت مند ہوں، میری مدد کی جائے۔ آپ نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا مال راستے میں ہے، جب پہنچتا ہے تو تمہیں دیتا ہوں، تم ایسے کرو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، جب آئے گا تجھے دے دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک خادم آیا، 5 تھیلیاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی اور اس کی کہ اس میں ہر تھیلی میں 1000 سونے کے سکے ہیں، 1000 سونے کے سکے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 5000 سونے کے سکے۔ جو سونے سے تھوڑا شگف رکھتے ہیں وہ ذرا خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک سونے کا جو سکہ ہوگا اور پھر 5000 سونے کے سکے ہوں گے، آج کل تو اربوں میں چلا جائے گا یہ کم، کہ نہیں چلا جائے گا؟ بالکل جائے گا۔ 5000 سونے کے سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لیے، رقم لی، جو غریب آیا تھا مانگنے کے لیے، کہا کہ یہ تم دے دو۔ مانگنے آیا، کتنے پیسے دیے؟ 5000 سونے کے سکے۔
جو آیا سارا کا سارا اسے دے دیا، اربوں کا مال آپ نے اس کے حوالے کیا، اور پھر بتاؤ کیا کہا، کہتا مجھے معاف کرنا، امام حسین نے کہا مجھے معاف کرنا، مجھے تھا کہ زیادہ آئے گا لیکن یہ میری امید کے مطابق کم آیا ہے، اگر اتنے تھوڑے آنے ہوتے میں تمہیں اتنی دیر بٹھاتا نا۔ خود ہی اندازہ لگائیں 5000 سونے کے سکے دے کر پھر معافی مانگ رہے کہ جتنے کم تھے زیادہ ہوتے، میں نے تمہیں پھر بٹھانا تھا، تمہیں جو انتظار کروایا نا اس کی معذرت چاہتا۔ ہماری عادت کیا ہے، ہم اول تو دیتے نہیں، 10 روپے دے دیں تو بہت بڑا مال کا سمجھتے ہیں، کبھی 100 روپے دے دیں، ہمارے کتنے 100 روپے بن گئے تو ایک سونے کا سکہ نہیں آتا، ایک سونے کے سکے کے لیے کم از کم لاکھ روپے تو خرچ کرنا پڑے گا، اور پھر ہم چند 100 دے کر نا ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بڑا کام کیتا، اور ہم اپنے اندر پتہ نہیں کیا محسوس کر رہے ہیں، میں بڑا سخی ہے نا۔ بھئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چیزیں ہیں انہیں ہم نے اپنانا ہے۔ ایک تو آپ اربوں کا مال دے رہے ہیں، دوسرا مدد کر رہے ہیں۔ میرے قرآن کا درس ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو جھڑکنا نہیں، اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں، آپ نے دیا بھی ہے اور اسے مدد بھی چاہیے، گویا کہ اسے پھر عزت دی ہے، یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے دیکھا مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، یعنی ایسے الفاظ استعمال کیے کہ وہ شامل لینے والا گلٹی فیل نہ کرے، کم تر محسوس نہ کرے۔ ہمارا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیرانہ انداز، جیسے ہم بہت بڑا واقعہ مارے، دیکھ کر ایسی شکل دکھاتے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے اتنے پیسے تو پہلے دیے تھے پھر آ گئے۔ تو یہ ہمیں اپنا دل کھولنا چاہیے، اپنے دل کرنا چاہیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیسے نذرانہ دیتے تھے، مال کیسے جمع کر کے رکھنا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر یہ بات پکی کر لے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی ماننے والے ہم تب بنیں گے، صرف ان کا تذکرہ کر لینا، ان کی بات نہ ماننا یہ نہیں بنتا، بات تب بنتی ہے کہ جو امام حسین چاہتے تھے، جو کرتے تھے وہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ویسے کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حق کے لیے قربانی دینے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔